جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کمیشن پہ کمیشن، پاکستان میں کوئی بھی بڑا حادثہ، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اس پہ کمیشن بن دیا جاتا ہے، جس کے بعد اس کی رپورٹ کا ہم برسوں شاید انتظار کرتے ہیں، جو منظر عام پر نہیں آتی، اور آتی ہے تو غیر متنازع وہ ہو جاتی ہے۔ میں شیخ روہیل اصغر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، مسلم لیگ نون پھر اس کو فراڈ کمیشن کیوں ابھی سے قرار دے رہی ہے؟ اعتراضات تو سارے سامنے آ گئے، ججز آپ نے کہا پی سی اوز ہیں سارے کے سارے، لیکن فراڈ کیسے ہو گیا؟ ابھی سے ہی فراڈ ہو گیا؟ پہلے بھی آپ کو یہ بات کہی ہے، اب میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ نیب کے چیئرمین پہ، جو موجودہ چیئرمین، بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی، اس پہ بڑا لیدے ہوئی تھی، اور اس میں بھی ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ غلط، اور میں واحد آدمی تھا جس نے یہ کہا تھا کہ آپ چند لمحے انتظار کیجئے، ان کے فیصلوں اور ان کی جو تحقیقات ہوں گی اس سے ثابت ہو جائے گا۔ اور آج یہ بات ثابت ہوئی کہ جو شخص اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے نہیں سوچ سکتا، وہ کسی کی کیا اکاؤنٹیبلٹی کرے گا؟ 10 کروڑ کا پلاٹ لے کے جو شخص حکومت سے لے لے اور اس کے بعد وہ کسی کی حکومت کی کیا اکاؤنٹیبلٹی کرے گا؟ اس لیے یہ کہا، لیکن آپ کی گورنمنٹ پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب 2 کمیشنز کی رپورٹ جو ہے وہ بھی دبا کے بیٹھے ہیں۔ ایک وہ جسٹس شریف کی وہ انکوائری کی تھی، اس کو فلڈ کمیشن رپورٹ، وہ بھی ابھی تک منظر عام پر نہیں لایا جا سکتا۔ آسما آپ کیسی بات کرتی ہیں؟ ہائی کورٹ کے کمیشن کی رپورٹ چیف جسٹس چیف منسٹر چھوڑ کے پرائم منسٹر بھی اس کو دبا نہیں سکتا۔ اب میں نے وہی پہلے ہی آپ سے عرض کیا تھا، جب بلو ایئر کی رپورٹ کو دبانے کی کوشش کی تھی، وہ تھا پیپلز پارٹی کا ڈیفنس منسٹر، اور ہائی کورٹ پشاور نے اس کو پبلک کر دیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رپورٹ آتی ہے ہائی کورٹ کی طرف سے؟ کیسے ممکن نہیں ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئی نا۔ میں شرمیلہ سے بھی پوچھ رہی تھی، شرمیلہ کچھ ایسا ہی ہے، آپ دبا نہیں سکتے اس رپورٹ پہ بھی، اس پہ امپلیمنٹیشن جو کرنی ہے وہ بھی محکمہ موجود ہے جس نے کرنی ہے۔ اس میں اگر ہائی کورٹ نے کوئی رپورٹ دی ہے یا سپریم کورٹ کو رپورٹ دیتا ہے تو اس رپورٹ کو آپ پبلک کرنے کے علاوہ اور کر ہی کچھ نہیں سکتے۔ اور جو جی شرمیلہ، آپ کا کمیشن ابھی سے ہی متنازع ہو گیا، تو پھر یہ جیسے پہلے بھی ہم نے یہی پوائنٹ اٹھایا تھا کہ اس کو پھر آزادانہ انکوائری پھر کیسے کی جائیں گے؟ آپ آگے کہہ رہی تھی قانون، انصاف اور آئین کے مطابق جو ہے جو بھی ہوگا وہ فیصلہ سامنے لایا جائے گا اور فیصلہ ہوگا اس بار۔ دیکھیے اسما، پہلی بات تو یہ ہے اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کو اپوز کرنا اور ہر چیز کو کنٹروورشل بنانا۔ ماشاءاللہ چودھری نثار صاحب اس چیز میں بہت ماہر ہیں، اور پوری پی ایم ایل این جو ہے اس میں پی ایچ ڈی کر چکی ہے۔ ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ایئر بلو کریش کی جو رپورٹ تھی تحقیقاتی، اس کو احمد مختار صاحب نے چھپایا، تو بھائی ہم تو برے ہیں، آپ لے آتے نیشنل اسمبلی میں پیش کریں۔ میں تو شیخ صاحب کو کہتی ہوں لے جائیں نیشنل اسمبلی میں پیش کریں وہ رپورٹ، دکھائیں لوگوں کو۔ آپ سڑک کی سیاست سے باہر آ جائیں۔ سڑک کی سیاست نہیں ہے، خدا کے لیے نیشنل سیاست کریں۔ آپ لوگ 90 کی دہائی کی سیاست سے باہر نکل آئیں۔ اس قوم کے درد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ تو بہت اچھے ہیں نا، ہر کسی کو سیاست نہ کریں۔ آپ فرشتے ہیں، ہم نے اگر چھپائی وہ رپورٹ تو آپ پیش کر دیتے۔ آپ کون سی چیز، اگر آپ میمو گیٹ کے لیے سپریم کورٹ چلے گئے، آپ باتیں کرتی ہیں، عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ رپورٹ آپ نے شائع کرنی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے۔ گورنمنٹ تو آپ کے نا شرمیلہ، فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، آپ میرا کام نہیں ہے۔ اپنا خود کا ایک بھوجا کمیشن بنا لیں، آپ جائیں سپریم کورٹ پیٹیشن لگائیں اور ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں حاضر ججز کا۔ ہم نے جو کمیشن بنا دیا بنا دیا، آپ کو پسند ہے نہیں پسند ہے، دیٹ از یور پرابلم۔ آپ ہر چیز کو کنٹروورشل کرتے ہیں، کسی ایشو کو انہوں نے آج تک مانا ہے؟ ہر چیز کو آپ متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز کے اوپر آپ چیپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں he lacks total compassion، ہر چیز اس قسم کی ٹریجڈیز پہ لے کے وہ چیپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں۔ he lacks total compassion، اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوئی ہے، ایک بڑی نیشنل ٹریجڈی ہے۔ مجھے جو کمیشن بنا ہے اس کمیشن کے اندر جو ہے سابق جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ لوگ ان کے کیریکٹر کے اوپر، ان کی نوکریوں کے اوپر آپ لوگ کنٹروورشل کو بنانے کی کوشش کریں۔ It is very sad۔ آسمان، مجھے تو اعتراض کوئی نہیں ہے، مجھے تو اس پہ اعتراض ہے۔ اب تو جوڈیشل والے کہتے ہیں، اب جوڈیشل کہتی ہے بھائی، جوڈیشل والے بہت کچھ کہتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجاب میں جس پہ آپ سیاست ضرور۔ بات وہی ہے کہ یہ قانونی بات ہے اور انسانی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس کے اندر جوڈیشل پروسیس جو ایک ہے، دوسرا انویسٹیگیٹو پروسیس ہے۔ آپ انویسٹیگیشن کے پروسیس کو اتنا ٹرانسپیرنٹ کر دیں کہ جو انسانی المیہ ہے، جن میں قیمتی جانوں کا نقصان ہوئے، کم از کم وہ اس سے مطمئن ہو کہ ان کا جو پروسیس ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ تھا۔ بات وہی ہے کہ پرابیبل کاز تو ہو گئی کہ کرائم کمٹ ہوا ہے۔ اب کرائم کس نے کمٹ کیا ہے؟ کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھی، مینوفیکچرنگ فالٹ تھی، جو اس کے اوپر اتھارٹی ہے سول ایویشن کی، ان کی غلطی تھی۔
पायलट की गलती थी, ये सारा डिटरमिनेट करने के लिए सिविल एविएशन का विजन और मिशन है कि इसमें कहा गया कि बी अ वर्ल्ड क्लास सर्विस प्रोवाइडर है ये। इसके लिए जो कमीशन बनेगा उसका मेकअप जो है इस किस्म का होना चाहिए कि उनके अंदर कम से कम इस सलाहियत हो इस बात की कि वो इस अलमिया को कर सके। हमने बातें तो बड़ी की अंसार बस अब आखिरी बात करेंगे, कुछ वाकई आपको लग रहा है कि फेयर एंड फ्री इंक्वायरी ये कमीशन करेगा? नहीं, आई सीरियसली डाउट। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट ये होती है कि किसी भी मुल्क में जब कमीशन उस वक्त बनते हैं जब लोगों का ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं होता, एग्जीक्यूटिव के ऊपर नहीं होता। वरना तो देखें ये आम FIA आप एक मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन की एक बॉडी बना सकते थे, वो एक टीम इन्वेस्टिगेशन टीम बना सकते थे, लेकिन चूंकि ट्रस्ट ही नहीं है और फिर जिस तरह का ओवरऑल गवर्नमेंट का एक बिहेवियर है, लेट मी अश्योर यू, उसी किस्म का रिफ्लेक्शन अगर इसको काम करने दिया गया तो कमेटी ने कुछ भी नहीं करना, इस कमीशन ने वही कुछ करना है जो ख्वाहिश है इनको बनाने वालों की। माजी में जैसे कुछ होता रहा। मेरी इतनी सी छोटी सी ख्वाहिश है कि कभी जिंदगी में मैं आपको कोई पॉजिटिव बात करते हुए और फिर देखना ये कि कमीशन की रिपोर्ट सामने आएगी और क्या एतराजात का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन एक सवाल हमने उठाया था कि पाकिस्तान में लगता कुछ ऐसी कोई भी बड़ा सान्या हो, लाशों पे सियासत जरूर जो है यहाँ पे जारी रहेगी। इसके साथ ही आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।